علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کل ہم نے بہت ہی اہم آیت پہ ہمارا لیسن ختم ہوا تھا، جس میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں اور پھر یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، تو کیا کام ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پھر تم میری پیروی کرو۔ اور اطاعت اور پیروی میں یہ فرق ہے کہ اطاعت صرف احکام کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن پیروی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کی اتباع کرنا، ماننا، ان کو ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا۔ تو اس سے مجھے یہ ایک ہوم ورک کی سمجھ لیں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں سے کوئی چھوٹی سنت ایک پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھیں یا ویسے پہلے سے معلوم ہو، اور اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پر کلاس میں شیئر کریں، تاکہ مل کر جب ایک کام ہوتا ہے نا تو وہ کام کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اور اکیلے اکیلے کام کرنا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک سنت ہم اگر پہلے سے معلوم ہے یا پھر نئی کہیں سے سنت کچھ ہم نے پڑھا ہے، کچھ کسی کتاب سے ڈھونڈ کر لائیں اور ہم اس کلاس میں شیئر کریں، اور پھر مل کر ہم اس پہ عمل کریں، کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر۔ یعنی سنت پہ عمل کرنا اور سنت کی پیروی کرنا اتنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور ایک دفعہ صحابہ کوئی جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور ان کو فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، بہت دن گزر گئے تھے۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو اتنی محنت سے لڑ رہے ہیں لیکن کیوں فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پھر انہیں یاد آیا کہ ان کو خیال آیا کہ ضرور ہم کوئی نہ کوئی سنت چھوڑ رہے ہیں، اور انہیں یاد آیا کہ ہم نے تو مسواک نہیں کی ہوئی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ فوراً انہوں نے جو ہے وہ سب چیز چھوڑ کے فوراً وہاں درختوں سے کاٹی ڈنڈیاں اور اپنے لیے مسواک تیار کی، اور پھر دشمن بھی ڈر پڑا کہ اب تو مسلمان جو ہے وہ اپنے دانت خوب تیز کر رہے ہیں اور آج وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور وہی ہوا کہ پھر ان کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو سنت کو جب ہم اپناتے ہیں تو وہ ہمارے معاشرے میں کہتے اتنا زیادہ فائدہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جب سنت پہ عمل ہوتا ہے کہ 100 سال بھی وہاں پر بارشیں ہوتی رہیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو اس کو ہم اس ویک سے یہ ضرور ہم کام کریں، اور ہر ویک ہم ایک سنت کو شیئر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سب مل کے کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی۔ آج کا ہم لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا جیسے پہلے بھی بتا دیا کہ اطاعت ہے احکام کی اطاعت، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد رسول کا بھی منصب بتا دیا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کہہ رہے ہیں ان کو بھی مانو۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں،
لا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ بھی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا یا جو کہے کہ نہیں مجھے صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور سنت کو تو میں نہیں مانتا، ہاں ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کافروں سے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو، ان کے طریقوں کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ نے ان کو کافر کہا، اور کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت، اور قرآن کے ساتھ حدیث کو پڑھنا، سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا نا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہ پڑھیں، ان کی سیرت کو نہ جانیں، کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ ایک ہی حصہ ہے، اگلا حصہ بھی ہے اس کا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر رسول کیا ہے؟ پیغمبر جو میسج لے کر آئے، تو اس لیے ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کو اہمیت دینا، ان سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ یعنی اب یہ سب کون لوگ ہیں کہ ان کی خاندان میں، ان کی نسلوں میں نبی آئے۔ کون تھے؟ آدم علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام ایک تو سب سے پہلے نبی تھے، سب سے پہلے انسان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو دنیا میں بھیجا گیا، لیکن پھر ان کا کون سا عمل بہت اللہ تعالیٰ کو پسند آیا؟ ان کا توبہ استغفار کرنا، ان کی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا بلکہ ان کو چن لیا۔ کس لیے چن لیا؟ اپنے کام کے لیے، اپنے میسج کے لیے۔ تو نبی اور پیغمبر کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چنا، تو وہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کے درجات بلند ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور ان پر بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک ایسا بڑا وہاں پر طوفان آ گیا جہاں پر کہ کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی وہاں پہ نزدیک دریا نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، لیکن اللہ نے انہیں کوئی کشتی بنانے کا حکم دیا، اور صرف نوح اور ان پر جو اسلام لے کر آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ کھلی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی، کھلا معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے خاندانوں، پھر ابراہیم کے خاندان کو چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں صرف چنا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں کتنے نبی آئے؟ حضرت یعقوب، پھر یعقوب کے 11 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ایک تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، پورا خاندان کا یہاں پہ ذکر کیا، اور عمران کے خاندان کو منتخب کیا۔ تو عمران کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 عمران مشہور ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد تھے عمران، ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں ان کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے کہ عمران کی بیٹی مریم، اور پھر مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، تو پورا ایک خاندان چل رہا ہے کہ جن کو اللہ نے کہا ہم نے منتخب کر لیا۔ تو کتنے نیک لوگ تھے، کتنے اچھی، مطلب کیسے، کیا کہنا چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے بھی نیک لوگ اٹھے۔ اسی لیے دیکھیں ہم جب بھی کوئی دعا پڑھتے ہیں اس میں اولاد کا ذکر ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی اولاد اور آل اولاد کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں، آنے والی اولادوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ رہ جائے، مجھے اور میری ذریت جو ہے وہ
آل اولاد کو، یعنی اولاد کی آگے سے اولاد، اولاد کی آگے سے اولاد، ذریت میں تمام آگے جتنے ابھی اولاد آنی ہے ہمارے خاندان سے وہ سب آ جاتی ہے۔ تو ہم کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی باقی نہ رہے، سب نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، میں بھی اور میری اولاد بھی۔ تو اس لیے کیونکہ یہ لوگ دعائیں کرتے تھے، حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے بھی کیا دعا کی تھی کہ ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیک لوگوں میں سے، نیک اولاد میں سے دینا۔ حضرت زکریا نے بھی نیک، تو اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور آگے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں کہ کون اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی تڑپ رکھتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہا ہے کہ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ یاد دلا رہے ہیں، اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے، یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت مریم کے والد کون تھے؟ عمران، اور ان کی بیوی کیا دعا کر رہی ہیں؟ ابھی پتہ چلا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، پریگننٹ ہوئی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے دعا شروع کر دی۔ کیا دعا کر رہی ہیں؟ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ تو کتنی نیک خاتون تھیں، ابھی اولاد ہونی ہے لیکن پہلے سے دعا کر رہی ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہوگا میرا بچہ، میں اس کو بالکل آپ کے دین کے لیے، آپ کے کام کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی، اپنے طرف سے دنیا کی میں اس سے کوئی خدمت نہیں لوں گی، بلکہ میں اس کو آپ کی راہ پہ لگا دوں گی کہ یہ دین کا علم سیکھے، پڑھے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب کیونکہ ابھی تک جتنے بھی نبی آ رہے تھے وہ سب مردوں میں سے ہی تھے، اور مرد ہی نبیوں کا کام اور ان کا وہ کر رہے تھے، تو اب ان کو یہ تھا کہ میں نے تو ایسی دعا کیا، ہو سکتا ہے میرے گھر کوئی بیٹا ہو، لیکن جب بیٹی ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ میرے گھر تو لڑکی ہو گئی ہے۔ اب پروردگار مجھے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی جو کام میں نے ایک لڑکی سے لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب ان کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بچی پیدا ہوئی ہے نا، جب اولاد پیدا ہوئی ہے ساتھ ہی دعا کر رہی ہیں انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں سے جو یہ دعا ہے اس کو سب ہائی لائٹ کر لیں اور اپنی اولاد کے لیے یہ ضرور دعا کریں، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب پتہ چل جائے پریگننسی کا اس وقت سے ہی یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جن کا وہ وقت گزر گیا وہ اب پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب کام نہ کرنے کا کفارہ، وقت پہ جب کام نہ کیا اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب پتہ چل جائے، جب علم آ جائے، فوراً اس کو کرنا شروع کر دے۔ اور جن کے لیے ابھی یہ وقت آنا ہے وہ بھی اس کو یاد کر لیں کہ اپنا جو ٹائم آئے گا اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے تو کوئی بتا نہیں رہا ہوتا کچھ، سب شرما رہے ہوتے ہیں ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے۔ اچھا، اب جب ٹائم آتا ہے تو اس وقت تو ایسا ٹائم وہ
ہو جاتا ہے جس میں ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ٹائم پر وہ عمل کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے سب اس دعا کو ہائی لائٹ کرے، انی اعیذھا بکا، اللہ تعالیٰ میں اس کو وذریتھا، اور اس کی اولاد کو، کتنی خوبصورت دعا ہے، سب کو، سب جو اس کی نسلوں میں آئیں گے سب کو میں شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کتنی ضروری یہ دعا ہے، اور واقعی چھوٹے ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے اس دعا کو کرنا کتنا ضروری ہے، کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں انہیں، لیکن وہ نہیں سن رہے ہوتے، بعضوں کا ٹائم نہیں ہوتا، تو شروع سے ہی بچے کی ایک گرپ ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اپنی اولاد کی کب سے فکر کرنی ہے۔ ابھی تو وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تب سے فکر کی ہوئی تھی انہوں نے، اور پھر دیکھے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے مانگی ہی نیک اولاد، اور پھر جب پتا چلا پھر ایک اللہ کی پناہ میں دینا شروع کر دیا، پھر جب پیدا ہوئے تو پھر کیا کیا کہ حضرت زکریا جو اس وقت کے نبی تھے ان کے پاس بھیج دیا کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کریں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارے نزدیک دین کا علم جو ہے وہ دوسرے درجے پہ چلا گیا۔ اب ہم جو سارا وقت ہے، سارا پیسہ ہم دنیا کی تعلیم پہ لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کا دنیا کی تعلیم کے لیے پیسے بھی لگا رہے ہیں، ٹائم بھی اتنا زیادہ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ گھر آ جاتے پھر بھی بچے ٹیوشن پہ جا رہے ہیں یا مائیں خود پڑھا رہی ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے لیے بس وہ آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، اور ان کی کیا تھی۔ ان کی پرائیورٹی یہ تھی کہ میرے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے بس ایک تو اللہ کی پناہ میں اس کو دے دوں، شیطان سے یہ بالکل محفوظ رہے، اور پھر اس کی تعلیم اور تربیت کی فکر میں نے کرنی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں چلے، نیک کام کرے۔ پھر دیکھیں نا کہ جو ان کو عہدے ملے، پھر جو ان کو درجے ملے، ہم پھر ان سے محروم رہ جائیں گے۔ یہی ہوگا نا کہ انہوں نے تو وقت پر یہ سب کام کیے، تو اللہ تعالیٰ آج ان کا ذکر قرآن پاک میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا ان کا ذکر پڑھتا رہے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی بہت فکر کرنی ہے، اور سب اس دعا کو یاد کر کے اپنی اولاد کے لیے ضرور پڑھیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح سے قبول فرمایا اور اس سے بہترین پرورش دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے قبول کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خالص نیت سے جو بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر نہیں بوجھ ڈالتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آگے سے یہ کہتے کہ یہ کیا، بیٹا تو ہوا نہیں، میں کیا اب اس کا کروں گا۔ نہیں، اللہ نے کہا جو تم نے مجھے دیا میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنا جو بھی کچھ ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں صاف نیت سے دیں، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ زکریا علیہ السلام اس وقت حضرت کے نبی تھے، وقت کے نبی تھے، نیک انسان تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں تھے۔ تو ان کی پرورش میں کہ یہ ان کی اچھا ان کے پاس ہی رہیں، اور وہ ایک کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھیں۔ جب ذرا بڑی ہوئی 5 سال کی، ان کو تعلیم و تربیت کے لیے وہاں بھیج دیا، جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو کبھی تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں ہاسٹل وغیرہ میں، تو وہ کہ اب یہ نبی کے گھر میں ہی رہیں گی، یہاں پر ان کی پرورش ہوگی، اور ہر غیر مرد کا وہاں پہ آنا جانا بالکل ممنوع تھا، صرف زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے
رزق دیتا ہے بے حساب. اچھا اب زکریا علیہ السلام ہی ان کے لیے کھانا وغیرہ بھی لے کر آتے تھے، اور تو کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں سے پہلے سے کچھ پھل موجود ہوتے، کچھ کھانا پڑا ہوتا تھا. تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے پھل آتے ہیں، کہاں سے یہ کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں؟ اب مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ تو سب اللہ کے پاس سے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اچھا اب یہاں سے دیکھیں ایک وہ ایسے کنیکٹ ہو رہی ہے نا اس چیز سے بات کہ بغیر کسی وسیلے کے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو رزق دے رہے تھے. اور یہ انڈائریکٹلی یہ چیز ابھی سے بتائی جا رہی ہے، ابھی سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ بغیر وسیلے کے دے نہیں سکتا، یہ مت سمجھو. ہاں اللہ تعالیٰ نے عام جو ہماری روٹین لائف بنائی ہے اس میں ہمارے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھا ہے، یہ بات 100% درست ہے کہ ہمیں چیزیں وسائل کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے ہم اس کی قدرت کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے بھی دے سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو پہلے رزق دے رہا ہے بغیر کسی وسیلے کے دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب آگے جب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں گے اور وہ سارا جو ہے وہ اسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ اللہ تو جس کو چاہے بے حساب دے سکتا ہے، بغیر وسیلے کے دے سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو، اللہ کی ہستی کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ عام ہستی نہیں ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ کسی وسیلے کا محتاج ہے، اللہ تو بغیر وسیلے کے سب کام کر سکتے ہیں. ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کر لی جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو تو بغیر کسی وسیلے کے اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں. یہیں پہ انہوں نے بھی دعا کر لی. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سے مانگ رہے زکریا علیہ السلام ربی حبلی من لدنکا. اچھا حبلی من لدنکا سے کیا مراد، کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ اپنے پاس سے. ہبا کہتے ہیں گفٹ کو، یعنی مجھے اپنے پاس سے آپ ایک گفٹ دے دیں. اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی بظاہر کوئی ایسے اسباب نہیں نظر آ رہے کہ اب ان کے ہاں اولاد ہوگی، کیونکہ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، یہ سب کیسے ہوگا. لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب مریم علیہ السلام کو بغیر وسیلے کے پھل مل رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے بغیر وسیلے کے اولاد بھی دے سکتے. بے شک میری صحت ایسی نہیں ہے، بے شک میرا عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن اللہ سے میں دعا تو کر سکتا ہوں نا، اور اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے وہ دعا کر رہے ربی حبلی من لدنکا، اپنے پاس سے مجھے اولاد دے دے، ذریۃ طیبہ. اچھا یہاں سے پتہ دیکھیں نیک لوگ تھے نا، نیک لوگوں کی دعائیں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا خوبصورت مجھے دے دے، بیٹا دے دے، یا مجھے بیٹا دے دے، یا مجھے خوبصورت اولاد دے دے، نہیں کہہ رہے ذریۃ طیبہ، مجھے نیک اولاد دے دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو اس لیے دیکھیں
نیک اولاد کی دعا کتنی ضروری ہے، اور نیک لوگ ہی نیک اولاد کی دعا مانگ سکتے ہیں نا. تو ہمیں بھی ایک تو اس اخلاق کو بھی سیکھنا ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کرنی. اچھا، یہاں پر پھر فرشتہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور وہ کیا خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی یقینی خوشخبری دے رہا ہے، یعنی ایسا ضرور ہوگا. اور پھر یہ کہ ساتھ ہی خوشخبری سنا دی کہ وہ بہت نیک اور نبیوں میں سے ہوگا، نیک بیٹا آپ کو ملے گا. اچھا، اب اتنی بڑی خوشخبری سن لی، دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر حیران ہو گئے. قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، کہنے لگے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. بس اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کر. تو یہاں پر اب ایک اتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہے، اور یقین بھی نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے نا. انسان تو اس کی سوچ بہت محدود ہے، اور اس کی نظر اپنے وسائل پر ہوتی ہے. تو وہ خوشخبری پا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بیوی میری بہت بانجھ ہے، کمزور ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری یہ نشانی ہے کہ 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تم بالکل ٹھیک ہوگے. اور بس اب یہ ہے کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ والعشی وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. تو یہاں پر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بہرحال اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اب پھر سے مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، چن لیا، اور تجھے پاک کر دیا، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کیا. تو پہلے جو مریم علیہ السلام جو ہیں، وہ پہلے ایک وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی سنا دیا کہ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی بیٹا دیا گیا تھا، جبکہ وسائل سامنے نہیں تھے، وہ تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے. عام طور پر انسان سمجھتا ہے اب میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اپنے پاس سے ان کو اولاد دی، گفٹ دیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ ان کو کیا خوشخبری سنا رہا ہے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کیا. یعنی کہ سارے جہان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو شرف مریم علیہ السلام کو بخشا وہ کسی اور کو نہیں ملا نا. کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مریم اور حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ یہ بہترین خواتین میں سے ہے، اور مریم علیہ السلام کو جو شرف بخشا گیا وہ کسی اور عورت کو نہیں بخشا گیا. اسی طرح حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کو نیک ترین خاتون میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور پھر حضرت خدیجہ علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان کو بھی بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے. تو کیا حضرت مریم کو سب سے بلند درجہ کس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان کی عورتوں میں چن لیا. جو آزمائش ان پر آئی اور جس طرح پھر وہ اس آزمائش پہ پوری اتری، وہ کسی اور عورت پہ وہ آزمائش نہیں آئی. یا مریم اقنوتی
فقنوتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم بس تم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی بس تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور یہ خیر کی خبروں میں سے جسے ہم تیری طرف وہی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کی جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر کفار مکہ کو یہ یاد دلا رہے ہیں، اور جو بھی یہ آیتیں سنیں کہ دیکھو یہ خبریں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا۔ یعنی کہ مریم علیہ السلام اتنی نیک تھی، اتنی نیک بچی تھی کہ ہر ایک کا دل چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں، یہ میرے گھر میں رہے، یہ میرے گھر میں رہے۔ پھر قرآن اندازی کی گئی کہ مریم علیہ السلام کو کون پالے گا، اتنی نیک بچی تھی وہ، اتنی نیک خاتون تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا، شروع سے وہ نیک تھے، شروع سے اچھے اخلاق کے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آئے اور کہا کہ میں نبی ہوں، رسالت مل گئی، تو سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہی کچھ مریم کے ساتھ ہوا کہ کہاں تو لڑ رہے تھے کہ میرے گھر مریم رہے، میں اس کی پرورش کروں گا، اور کہاں جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ان کو منتخب کیا گیا جس کام کے لیے، جب اس کا پتہ چلا تو سب ان کو کیا برا بھلا کہنے لگ گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ان کے ساتھ بھی، یہ سب نیک لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لوگ نہیں مانتے جب اللہ کی طرف سے انہیں کچھ معجزے دیے جاتے ہیں، لوگ اپنی عقل سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ تو اب فرشتہ آ کر کیا مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کی، کلمہ کس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو وہ حضرت عیسیٰ میرے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اللہ کہا گیا کہ کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم اس کو ایک ایسا معجزہ دیں گے کہ چھوٹا سا بچہ ہوگا اور وہ بولنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اس طرح سے ایک بچہ ہوگا۔ بہرحال قالت ربی انا یکون لی ولدا ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا، حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دے گا۔ یعنی کہ اب پہلے تو وہ گھبرا گئی، اور پھر وہی ہوا کہ ان کو بھی یقین نہیں آیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تھی اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہوگا، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام بھی بہت حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری شادی نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو ایسے ہی فرشتے ان کو بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ نے کہا ہے ہمیں اور ہم ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اللہ پھر وہ فرشتے کہہ رہے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ تو صرف کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. بہرحال ساتھ ہی خوشخبریاں بھی اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان کا دل ٹھہرا رہے کہ اللہ وہ بہت نیک ہوگا بچہ، عام بچہ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا علم دے گا، حکمت کا، تورات اور انجیل کا علم دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے کام کے لیے چن رہا ہوں، تمہیں ایک عام کوئی لڑکا نہیں دے رہا، بہت علم والا ہوگا، بہت معجزے اس کے پاس ہوں گے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور پھر بنی اسرائیل کی طرف وہ ایک رسول ہوگا اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لائے گا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اب وہ بچہ جو ہے نبی بن کر جب آ گیا، اور وہ چھوٹا سا جو بچہ تھا جب حضرت مریم آگے سورت مریم میں اس کا اس طرح سے زیادہ ذکر ہے، یہاں بہرحال انہوں نے اس چیز کو اتنا بس بتایا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ بیٹا ہوا اور مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی ہیں جب لوگوں کے پاس، تو لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کام کیا. اور انہوں نے پھر بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا. اور اس نے پیدا ہوتے بچے نے کیا بولا کہ دیکھو میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں اور تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو صحیح کر دوں گا اور کوڑی والے مرض کو بھی اور مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دوں گا. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کچھ معجزات دے کر بھیجا تھا کیونکہ وہ عام بچے تھوڑی تھے، اور پھر اس لیے ان کو معجزے دیے تھے کہ مریم علیہ السلام پر بات نہ ہے کہ یہ بچہ تو عام سا بچہ ہے، یہ کسی اور وجہ سے ہوئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خاص بچہ ہے، اس کو خاص معجزات دیے گئے تھے. اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. تو یہ سب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب پیدا ہوئے وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، کہ میں تمہارے پاس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی حالانکہ وہ حلال چیزیں تھی لیکن مسلسل ان کی نافرمانی، بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب بھی کسی بھی قوم پہ نبی آتا ہے اس پہ بہت سی رحمتیں نازل ہوتی، بہت آسانیاں آ جاتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بہرحال پیدائش کا یہ مقصد تھا. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے لوگوں کو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب، بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس میں یہودیوں سے، سورۃ البقرہ میں یہودیوں سے زیادہ خطاب ہے اور یہاں پر کرسچن سے خطاب ہے. تو اس لیے ان سارے عقائد کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی تھی. پہلے زکریا علیہ السلام کا
ایک قصہ سنا دیا گیا ان کو کہ دیکھو اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تم کس بات پہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو؟ کہ یہ سب دیکھ کر عیسائیوں نے کہا نہیں، ایک عام انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور بغیر باپ کے کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ تو اللہ ہی کا بیٹا ہوگا۔ اس لیے ان کے عقائد جو ہیں وہ بالکل خراب ہو گئے، حالانکہ وہ سب اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے تو یہ باتیں کی تھی، اپنی قوم کو سب کلیئر سا بتا دیا تھا۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بہت زیادہ ان کو معجزے دیے گئے تھے، اس لیے کہ پھر ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں تھے کہ وہ عام انسان کی طرح پیدا ہوئے اور بڑے ہو گئے اور پھر بڑے ہو کر بولتے، وہ تو بچپن میں ہی بولنا شروع ہو گئے تھے۔ فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اب اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو دو گروہ پیدا ہو گئے تھے نا، یعنی دو گروہ ایکسٹریم پر چلے گئے، کچھ نے تو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کچھ جو یہودی تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ولد زنا ہے، یہ تو ہم تو یہ نبی نہیں ہے، ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہودیوں نے اس وقت جو ہے ان کے خلاف ایسی سازش کی، اور ان کا جو عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا کہ بھئی یہ تو ایسے بندہ اپنی طرف سے بول رہا ہے، اس کے تو باپ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس طرح ان کے خلاف سازشیں کر کر کے عدالت نے اس وقت فیصلہ کر دیا کہ ان کو تو پھانسی دے دی جائے۔ اب جب بہت کم لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اتنے زیادہ ہو گئے، وہ اتنا پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے خلاف کہ ان کو خوف محسوس ہونے لگا، اور کیا کہہ رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا کون مددگار ہے اللہ کی طرف، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حوارین کون ہے؟ جیسے ان کے ساتھی جو ان پہ ایمان لے آئے تھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ تو حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار بنیں گے، آمنا باللہ، ہم آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد، اور گواہ رہیے، بأننا مسلمون، یقیناً ہم مسلمانوں میں سے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور اسی وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ تو یہاں پر پورا لینے والے مطلب سے کیا مراد ہے کہ ابھی ان کو جب انہیں پھانسی کی سزا دی گئی اور وہاں پر کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر دی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور اللہ نے ان کو پورا اوپر اٹھا لیا، یعنی روح اور جسم سمیت۔ جیسے کوئی انسان فوت ہوتا ہے نا تو اس کے جسم سے روح چلی جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، روح کو ایک اور جگہ رکھا جاتا ہے، جس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ آیت کیا بتا رہے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ میں تمہیں پورا اوپر اٹھانے والا ہوں، یعنی جسم اور روح سمیت،
اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے، یعنی کہ قرآن کا سچا ہونے کی بہت بڑی یہ دلیل ہے کہ اب اس وقت حالانکہ بہت تھوڑے تھے عیسائی اور بہت کمزور حالت میں تھے، بہت کمزور حالت میں تھے، زیادہ تو اس وقت یہودی تھے اور زیادہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تمہارے ماننے والوں کو ان پر غالب کر دوں گا۔ اور واقعی پھر ایسا ہوا کہ کرسچنز جو ہیں وہ یہودیوں پر غالب آ گئے، اور آج سب سے زیادہ دنیا میں جو تعداد ہے وہ کرسچنز کی ہے۔ سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے اس وقت، حالانکہ اس وقت یہ اتنے کمزور تھے جب حضرت عیسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اتنے تھوڑے تھے کہ یہ اپنی کتاب کی بھی حفاظت نہیں کر سکے تھے۔ ایک تو ان کے خلاف مقدمہ کر لیا، ان کو وہاں پھنسا دیا ان کے نبی کو، پھر وہ بیچارے اپنی جان بچا کے بھاگتے رہے، کتاب کی وہ حفاظت نہ کر سکے تو ان کے پاس کوئی صحیح کتاب بھی نہ رہی، بہت کمزور حالت میں تھے۔ اب وہاں پر جو قرآن میں آگے جو ڈیٹیل یہ کچھ تفاسیر میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کا ملتا جلتا ایک بندہ جو ہے وہاں پر جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اس کو ادھر بھیج دیا جس کو پھانسی دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ قرآن میں آج تک وہ اس بات پہ شک کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پھانسی دی ہے یا نہیں دی، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بندے کو اس وقت پھانسی دی گئی تھی جو کہتے ہیں ان کے ہم شکل تھا، لیکن یہودی ابھی بھی اس میں شک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی تھی یا وہ کوئی اور بندہ تھا۔ اور یہاں سے پھر جب ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تو اب کرسچنز جو تھے کیونکہ وہ تو اپنی کتاب کو بھلا چکے ہیں، وہ اپنی کتاب کی حفاظت ہی نہیں کر سکے، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت معلوم ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے تو پھر بس وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ نے جو ہے انہیں اوپر اٹھا لیا، ان کی حفاظت کی، کیونکہ ایسے کوئی عام بندہ تو نہیں اوپر اٹھایا جاتا۔ تو بہرحال یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عقائد ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، پھر وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور پھر وہ اسلام کو قبول کریں گے، اس وقت پھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور پھر وہ فوت کیے جائیں گے، کیونکہ ایسا کوئی بھی مخلوق میں سے کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے موت نہ دے دے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، اور پھر وہ جو ان کے ذمہ کچھ کام ہے وہ کام کریں گے، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس وقت کہتے ہیں پوری دنیا پہ پھر اسلام کی حکومت ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ فوت کیے جائیں گے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں حکمت والی اور نصیحت والی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم کس لیے اتنی حیرانی میں ہو ان کی پیدائش سے، اللہ کے لیے تو آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ آدم علیہ السلام کے تو ماں اور باپ بھی نہیں تھے، ان کی تو پھر بھی ماں ہے نا، ان کے تو ماں باپ نہیں تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کو بنا کے اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دیا ان کو، اور پھر کہا اب کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح کا ہو جا کن کہا اور وہ ہو گئے۔
پورے ایک جیتے جاتے انسان بن گئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہر طرح سے ایک مثال بنا دی. ایک ایسے بھی انسان بنا دیا جس کا ماں باپ نہیں ہے. پھر ایسا بھی انسان تخلیق کر دیا جس کا باپ نہیں ہے. عام طور پر جو ویسے جو انسانوں کی زندگی کا کیا طریقہ رکھا گیا کہ ماں اور باپ، مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک عام روٹین کی چیز ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر روٹین سے ہٹ کر ایک کام ہو رہا ہے تو وہ اللہ کر نہیں سکتا. تو یہیں پر انسان دھوکا کہا جاتا ہے نا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو روٹین میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے تو یہی ہوگا. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری روٹین لائف کو چلا رہے ہیں تو اس سے ہٹ کر بھی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، سم ٹائمز بارش ہو جائے گی اور ایسا موسم ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے نا، تو اس وقت انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی گرمی میں ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو حالانکہ وہ روٹین نہیں ہے. عام طور پہ گرمی میں گرمی ہی لگ رہی ہوتی، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایک دو سالوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے اور اتنی اس شدید گرمی میں ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو. اصل میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہہ کے آدم کو پیدا کر دیا. الحق من ربی کا فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں بالکل حق ہے، اسی طرح ہوا ہے. ہاں، یہودی شک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے دل میں چور تھا نا. ایک تو وہ نبی کے ساتھ برا کر رہے تھے، وقت کے نبی تھے، ان کو چاہیے تھا اس پر ایمان لے آئے، لیکن وہ تو ان کے دشمن بن گئے اور پھر ان کے خلاف سازشیں کر کے کیس کر رہے ہیں، مقدمات کر رہے ہیں، ان کو پھانسی تک لے گئے. اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا، لیکن ان کی جگہ ایک اور بندہ بھیج دیا. آج تک کہتے یہودی شک میں ہے کہ ہم نے ان کو دی ہے پھانسی یا نہیں دی، پتہ نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے. اور عیسائی جو ہیں وہ کچھ اور عقائد میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری باتیں ہمیں کلیئر کر دی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو الحق من ربی کا، یہ سب آپ کی طرف سے بالکل حق ہے. جو کچھ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق کے لیے کہا گیا بالکل حق اور سچ بات ہے. فلا تکن من الممترین، بس تم شک کرنے والوں میں سے. اب آپ لوگ اس پہ بالکل شک نہ کرنا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ اب تم اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اور اپنے خاص خاص لوگوں کو بھی بلا لو، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً صرف یہی سچ بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ بہت ہی زبردست، بہت طاقت والا، بہت حکمت والا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان ھذا لہو الحق، انا کے بعد پھر لا بھی آ رہا ہے. انا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور لا بھی تاکید، تو جب دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ تاکید کہ یقینی بات یہی ہے کہ یہ بالکل جو میں نے اس وقت آیتیں پڑھی ہیں یقیناً یہ بہت سچی آیتیں ہیں. اور اصل سچ کیا ہے؟ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ اللہ کے سوا بھی ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، یا اللہ نے اپنے ساتھ کوئی بیٹا بنا لیا کہ ہمیں اس کو بھی پوجنا ہے، یا وہ ایک ایسا اس میں گروہ بھی ہے کہ وہ تین میں الہ کے قائل ہو گئے ہیں، مریم، عیسیٰ اور اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ایسا ممکن ہی نہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ بہت زبردست ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. الحکیم، حکمت والا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا ہے نا وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ دنیا بنائی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسے بیکار سی نہیں بنا دی، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی فائدے کے نہیں بنا دیا. بلکہ اگر آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر بنایا اس میں بھی ایک حکمت تھی. پھر باقی انسانوں کے ماں باپ بنائے اس میں بھی حکمت تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس میں بھی حکمت ہے. تو وہ الحکیم ہے اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے. اور فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ ان کو صاف صاف بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حقیقت ہے. اور اگر ابھی بھی یہ نہیں مان رہے، ابھی بھی یہ منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی پھر جب سب آیتیں سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اتنا کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو بتا دیا، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس بات پہ ایمان نہیں لا سکتے، یا ہمارا دل نہیں مان رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ فساد چاہتے ہیں نا. اللہ کی بات کو نہ ماننا، اسی سے فساد شروع ہوتا ہے. معاشرے میں فساد صرف تبھی شروع ہوگا جب ہم اللہ کے احکام کے خلاف چلیں گے. دنیا میں فساد کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے احکام کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل میں اگر ہم اپنے گھروں میں بھی سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا بہت ضروری، بہت ضروری. تبھی جو ہے فساد کا خاتمہ ہوگا، تبھی فتنوں کا خاتمہ ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے کے قریب بہت سے فتنے رونما ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، کہ اس میں تم سے پہلے بھی لوگوں کی کہانیاں ہیں، تم سے پہلے نبیوں کی بھی باتیں ہیں، اور قیامت کے واقعات بھی ہیں، اس لیے اس کو مضبوط تھام لینا. اس وقت بھی یہی کتاب تمہیں فائدہ دے گی. تو اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کتاب کو پکڑ لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا سیکھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے، اور مل کے کرنی ہے، تاکہ ایک اچھا سا معاشرہ ہمارا وجود میں آ جائے. ہم کیوں اس میں خوف میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ کس لیے کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات کی وضاحت کر دی ہے نا. جیسے ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے، ایک ایک چیز کا بتا دیا کہ کس طرح شادی کرو، کیسے طلاق کے معاملات ہیں، ایک ایک چیز سب کچھ واضح کر دی. اور پھر کہا کہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ معاملات کرو. پھر جب کاروبار کی بات ہو رہی ہے، اس کے معاملات کیسے کرنے ہیں، قرض لے رہے ہو اس کو کس طرح سے لکھو، اور پھر گواہی دو. ان سب کی اہمیت بتا دی گئی. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ایک ایک چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ دیکھو ابھی بھی شک میں نہ رہنا. اور اگر اب بھی تم کہو کہ نہیں ہمیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، شک میں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو فساد کرنے والے. آپ ان کو بتاتے بھی جائیں گے، سناتے بھی جائیں گے، یہ تب بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو بتاتے رہنا ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اب ہمیں کرسچنز تک بھی یہ باتیں پہنچانی ہے نا. اگر وہ ایسے ہی مر گئے اور ان قرآن کی باتیں ان تک پہنچی نہ، تو قیامت کے دن تو وہ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہمیں بتائیں، لیکن ہم تک تو قرآن پہنچا ہی نہیں. تو ابھی تو ہم خود سمجھ رہے ہیں، پھر ہمیں ان تک بھی پہنچانا ہے. قرآن کا پیغام سب کے لیے. کرسچنز کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے نا، پھر ان کا پھر وہ ایک امتحان ہے کہ اب وہ مانتے یا نہیں. لیکن ابھی تو ہم ان تک بتا ہی نہیں رہے ہیں، ہم ان کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ تمہارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ، ان کی کیا حقیقت کیا ہے. وہ تو ابھی بھی ان کو
اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کا بیٹا تھے اور اللہ نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. ان کے تو یہی عقائد اب تک چل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ باتیں ان تک پہنچائی نہیں ہے نا. تو یہ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے جہاں بھی ہمیں موقع مل رہا ہے ہم اس بات کو کہیں. بہرحال ہمیں خود بھی اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم اس کو آگے بھی بتائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہمیں ہدایت کے رستے پر چلا دے، ہمیں ہدایت کی زندگی اور ہدایت کی موت دینا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.